کھوتا پہاڑ نکلا چوہا۔ آج ہم لوگ جس چیز کو پورا دن پہاڑوں میں ڈھونڈتے رہے اور وہ چیز ہم لوگوں کو کہاں پر ملی، یہ سب کچھ آپ کو میں ولاگ بنا کر بتاتا ہوں۔ اچھا، تو آج صبح کے ٹائم میں گھر پر سویا ہوا تھا تو رشیدی بھائی آ گیا۔ میں نے جا کر رشیدی بھائی کو سلام دعا کی۔ سلام دعا کرنے کے بعد میں نے پوچھا، ہاں بھائی آج پھر صبح صبح آ گئے ہو؟ تو اس نے کہا زیادہ لوڈ شوڈ نہیں مارو، موٹر سائیکل پر بیٹھو، ہم لوگ کھمبیوں کا شکار کرنے جا رہے ہیں۔ تو پھر میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ہم لوگ روانہ ہو گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے ہم لوگوں نے پیٹرول میں موٹر سائیکل ڈلوایا۔ موٹر سائیکل ڈلوانے کے بعد پھر ہم لوگ شہر کو کراس کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ اس ایئرپورٹ ٹول پلازے پر پہنچ گئے جہاں پر اب جہاز نہیں اترتے۔ تو ہم نے وہاں پر دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو ککری کی پھلیاں بیچ رہا ہے۔ تو پھر ہم لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے پرچون والی دکان پر کچھ کھانے کے لیے، کیونکہ ہم نے تو صبح کا ناشتہ کیا ہوا نہیں تھا، اس لیے ڈبہ روٹی اور جوس والی بوتل کے ساتھ ناشتہ وغیرہ کرنے لگے۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے موٹر سائیکل کھینچا اور روانہ ہو گئے۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ سخی سرور شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر ہم لوگوں نے ایک ایک مگا لسی کا پیا تاکہ ہمارا انجن ٹھنڈا ہو جائے۔ انجن کو ٹھنڈا کرنے کے بعد پھر ہم لوگ سخی سرور کی اس پہاڑی پر پہنچ گئے جہاں سے یا علی مدد دور سے لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس جگہ پر کون کون گیا ہوا ہے کمنٹس کر کے ضرور بتانا۔ پھر ہم لوگ اس جگہ پر چلے گئے جہاں سے اپنا نام ایک بار لو تو 10 بار سنائی دیتا ہے۔ تھوڑی سی دیر وہاں پر ٹھہرنے کے بعد پھر ہم لوگ پہاڑوں کی تہہ تک چلے گئے کھمبیاں ڈھونڈنے کے لیے۔ مسلسل دھوپ پر سفر کرنے کے بعد ہم لوگوں کو کھمبیاں تو نہیں ملی، لیکن ایک بیری کا بہت بڑا درخت ملا جس کی چھاؤں بہت زیادہ تھی۔ اس چھاؤں کو دیکھتے ہی ہمارے موٹر سائیکل نے خود بخود اپنا رخ اس درخت کی طرف پھیرا اور وہاں پر جا کر ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لینے لگا۔ تھوڑی سی دیر آرام کرنے کے بعد پھر ہم لوگ سخی سرور کے شہر کو کراس کرتے ہی اسی بغیر جہاز والے ایئرپورٹ ٹول پلازے پر پہنچ گئے۔ تو وہاں پر ایک لڑکا بہت سی کم کھمبیاں لیے ہوئے کھڑا تھا جو ہمیں بالکل بھی کافی نہیں تھی، لیکن ہم لوگوں نے پھر بھی وہ خرید لی۔ خریدنے کے بعد پھر ہم لوگ شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے ہم لوگوں نے مسجد میں جا کر مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم لوگ مسجد سے باہر نکلے۔ مسجد سے باہر نکلنے کے بعد ہم لوگوں نے موٹر سائیکل کھینچا اور روانہ ہو گئے گراسی پر بیٹھنے کے لیے۔ ہم لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے گراسی کے اوپر لیٹ کر اپنی پیٹیں وغیرہ سیدھی کر رہے تھے تو وہاں پر ایک غریب سی لڑکی شاپر والے بلون بیچتی ہوئی آ گئی۔ تو رشیدی بھائی نے اسے بلایا اور پوچھا یہ کتنے کا ایک ہے؟ تو اس نے کہا یہ 30 روپے کا ایک ہے۔ تو اس نے کہا یہ سارے شاپر ادھر رکھو اور بتاؤ اب کتنے کے ہیں؟ تو پہلے تو وہ لڑکی گھبرا گئی، پھر اس لڑکی نے حساب کر کے رشیدی بھائی کو پیسے بتائے تو رشیدی بھائی نے ان پیسوں کے ساتھ اپنے کچھ اور اضافی پیسے اسے دے دیے۔ تو وہ لڑکی ایک ساتھ سارا سامان بیچنے کی خوشی میں جو رشیدی بھائی نے اسے اضافی پیسے دیے وہ پیسے دے کر وہ لڑکی گھر کی طرف بھاگ کر روانہ ہو گئی۔ تو رشیدی بھائی نے شاپر والے بلون اٹھا کر کہا کہ آ جاؤ ان بلونوں کو محلے میں جا کر تقسیم کرتے ہیں۔ پھر ہم لوگ رشیدی بھائی کے محلے میں چلے گئے۔ تو رشیدی بھائی بھاگ بھاگ کر بلون کو ہوا کے ساتھ پھلانے لگا۔ اصل میں بتاؤں رشیدی بھائی کو بلون پھلانے کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ اس نے بلا وجہ اس لڑکی سے سارے شاپر خرید کر اور کچھ پیسے دے کر اس کی جو مدد کی تو اس لڑکی کے چہرے پر جو خوشی تھی بس اس کی خوشی دیکھ کر اس کے دل و دماغ میں سکون اور راحت چھائی ہوئی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو کبھی بھی ایسے لوگ مل جائیں تو بغیر کسی مفاد کے ان کی مدد کر دینا، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کہاں کہاں سے نوازتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔